سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر جو سوالات پوچھنے کے لیے ہے، فرمایا کہ ان کے بال جو ان کے پیروں تک ہے اور ان کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین چیرتے ہوئے ہیں، ناخن سے زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے. یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے، اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں. اور کیا وہ عجیب سی گھڑی ہے. میں کبھی اس کے سوچتا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس پہ سوچیں. 8-10 دن جب کبھی مالیگاؤں میں رہنا ہو جاتا ہے ایک ساتھ، اس کے بعد جب دوستوں کو چھوڑ کر کے کسی لمبے سفر پہ نکلو تو طبیعت پلٹ کے سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتی. اور اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو تو طبیعت تو یہی ہوتی ہے نا. دوستوں سے اللہ نے محبت دی ہے. میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا اس سے سچی محبت دے. میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ میرا جس کو دوست بنا اس سے میں زبان اور دل میں فرق کرنے والے کو منافق سمجھتا ہوں. یا تو کسی سے دوستی نہ کرے اور کرے تو سچی محبت کرے. کیونکہ جب آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی تبھی اللہ کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی. اگر آپ دوستوں سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی. یہ سب منافقت ہے. تو پہلے تو دوستی مت کرو، کسی سے کرو تو سچی محبت. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اور محبت بھی اللہ نے دی. تو جب 8-10 دن کے بعد انہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ واپس پھر پلٹ کر انہی کے درمیان آنا ہے تو گھر والوں کا، دوستوں کا چہرہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے. چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اب تصور کریں قبر میں لٹا دیے گئے، کتنے صدمے اس مردے کے لیے. ایک گھر چھوٹا، بیوی بچے چھوٹے، کاروبار چھوٹا، کپڑے چھوٹے، تجوریاں بھری ہے کپڑوں سے، اور پہنایا کیا گیا؟ کفن لپیٹ دیا گیا. ایک سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. خوشبو کون سی ہے؟ کافور. اب سوچے، تھوڑا سا غور کریں. عود نہیں چلے گا، عنبر نہیں چلے گا. اور اگر ہم ڈالتے بھی ہیں لیکن جب کافور لگایا جاتا ہے تو ساری خوشبو دب جاتی ہے. خوشبو آتی ہے کافور کی. یعنی اتنی سستی خوشبو، کافور سے سستی خوشبو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. کفن ہے، کافور ہے. انسان نے کتنی کاریں خریدی، بائک خریدی، لیکن جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو مسجد کا وقف شدہ جنازہ ہی استعمال ہوتا ہے. خود کا جنازہ بھی نہیں ہے. خود دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے سوچنے کی. یہ میرا، یہ میرا، کتنا اکڑ رہا ہے آدمی، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور سب میں لگائے. بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، دکان کو دے رہا ہے، مکان کو دے رہا ہے. بولو جو دین کی برکت سے قبر میں نجات ہونی ہے اس دین کو ہم ٹائم دے رہے ہیں. میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بٹھا کر کے لوگوں کو کہو یار دین کا کچھ کام کرو، وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے. سب بے وفائیں. بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے تھکے گی لیکن قبر میں نہیں آئے گی. بچے بھی نہیں آئیں گے، دولت بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آدمی کار خریدتا ہے تو کتنا پھدکتا ہے، میں نے کار لے لی، میں نے گاڑی لے لی. قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو سینہ تنا ہوتا ہے، سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو. یہ صورتحال ہوتی ہے. کچھ نہیں ہے. یہ سب مکر فریب ہے. یہ خواب ہے. خواب جیسے ہم سو کر کے خواب دیکھتے ہیں نا، میں بادشاہ بن گیا، آنکھ کھلتی ہے تو وہی پھٹیچر کے پھٹیچر، ویسے یہ سب خواب ہے. خواب، یہ سب خواب ہے. میرا مکان، میری دکان، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ. جب موت سے آنکھیں بند ہوگی مولا کائنات کہتے ہیں خواب سے یہ جو دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو آنکھیں کھل جائے گی. کچھ نہیں ہوگا. کفن ہوگا، جنازہ ہوگا، مسجد کا جنازہ. حیرت یہ ہے اپنے پیروں پہ دندنا کے چلنے والا 4 کے کندھوں پہ. اور اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے. اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے. میں سوچتا ہوں کہ اپنا ٹائم آتے آتے پتہ نہیں کہ یہ ایمبولینس کا دور تو نہیں آ جائے گا. آ بھی گیا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن جو دور ہے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کندھا دو، کہیں تو کندھا دو. کندھے کی بڑی برکتیں ہیں.
कंधा देने से दिल नरम होते हैं। अब इतने सारे सदमे हैं, सब छूट गए। आखिरी में जो बाराती बन करके जनाजे में शरीक थे, वो भी मनो मिट्टी कैसे ठाप ठाप कैसी पड़ती है मिट्टी, है ना, उसके बगैर तो चारा भी नहीं। मिट्टी दिया करो, मिट्टी मोमिनों की कब्रों पे मिट्टी दिया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जो खड़े होते हैं दूर से, ऐसे लगता है कि जैसे वो दूर से ही है, दूर से खड़े होते। हमारे एक इस्तिलाह बोली जाती है दूर से, शायद आप उसको समझते होंगे, लेकिन पुरानी हो गई, औरतों में बोली जाती है कि ये दूर से है। तो ऐसे खड़े होते जैसे वो दूर से, मर्द हो के दूर से, ना जनाजे में नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं, बस वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। वो बताने आते हैं कि मैं भी मैयत में आया हूँ, वो बताने आते हैं, वारिसों को बताने आते हैं कि मैं मैयत में आया हूँ। जनाजा पढ़ो, जनाजा पढ़ने आए हो, बताने नहीं आए हो। और जो नेकी करके किसी को बताए, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा जिसको बताया था आज अजर उसी से ले ले। अल्लाह के लिए जनाजे में शिरकत करो, जनाजे ही नहीं, जो काम करो अल्लाह के लिए करो। दूर खड़े रह के तमाशा मत देखो। कब्रिस्तान जाए तमाशा नहीं है, जाए इबरत है। क्यों खड़े रहते हो बातचीत छटकारते हुए? और कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले खड़े ही नहीं रहते, दो चार को लेके खड़े होते हैं, तेज तेज से बातें भी करते हैं, उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है। खासतौर पे जो सोशल वर्कर इल्ला माशाल्लाह जो ज्यादातर होते हैं ना, या और कुछ लोग जो समाज के अंदर सबसे बना के रखना चाहते, बताते हम आए, अरे सबसे बना के रखने वाले रब से बना। 800 साल हो जाएंगे तेरी मौत को, फिर भी गरीब नवाज की तरह तुझे मकबूलियत नसीब होगी उनके सदके में, वरना लोग तो कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। तो लोग ना जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं। हदीस पाक में आता है एक बंदा क़यामत के दिन उसको जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, ऐसे में थोड़ी सी मिट्टी उसकी नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी, मुट्ठी भर मिट्टी उसके नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में ले जाओ, नामे अमाल भारी हो गया। वो कहेगा ये मिट्टी क्या है? तो कहा तूने किसी मोमिन को उसकी कब्र में मिट्टी डाली थी, आज वही तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गई। मिट्टी दो, बहुत बरकतें इसकी, अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी में। तो मिट्टी डालकर फिर सब लोग चलेंगे, वापस लौटें। मुर्दा, हदीस पाक में आता है, इमाम सुयूती लिखते हैं कि मुर्दा हमारे चलने की आहट को भी सुनता है और हसरत से देखता है सब जाने। ऐसे जाने, सोचो 2 गज जमीन, 2 गज जमीन जहां करवट लेने के लिए भी जगह नहीं, सदमे पर सदमे, गम पर गम है, सब छोड़ करके चले जा रहे। ऐसे में कब्र में अंधेरा होता है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता है, और वो फरिश्ते जो है वो जमीन चीरते हुए आते हैं और वो झिझोड़ करके, मुर्दे को झिझोड़ करके उठाते। सोचो कि अचानक अगर हम बैठे हों अपने अंदाज में, अपनी धुन में, और कोई आकर के चिल्ला देना, ऐसे क्या हालत होगी हमारी, है ना? अगर कोई कान में आके चिल्ला, बच्चे शरारत करते हैं, अगर कान में आके चिल्ला दे तो मूड ऑफ हो जाता है ना, वो झिझोड़ करके उठाते। ये कोई किस्सा नहीं है, ये सैयदुल आलमीन का फरमान है जिसका मफहूम है। झिझोड़ के उठाते हैं, वो संभल भी नहीं पाता, कहते हैं तेरा रब कौन है? इमाम कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। लेकिन जब कोई बंदा कह देता है मर रब का, मेरा रब अल्लाह है, माँ दीनों का, तेरा दीन, तो क्या मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तकुलु बिहक के हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? इसका मतलब ये सवाल 3 है। कितने हैं? 3। और ये तीनों सवाल बता रहे हैं कि कब्र में बख्शा सिर्फ सुन्नी जाएगा। ये अटकल से बात नहीं कह रहा हूं, आप हदीस समझे पहले। बख्शिश किसकी होगी? किसकी? सुन्नी।
پہلا سوال کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو پہلا سوال اللہ کے بارے میں یہ آخری میں بھی رکھا جا سکتا تھا نا، کیونکہ بخشش کس پر ہونی ہے؟ تیسرے سوال کے جواب پر. ٹھیک ہے، تو بھئی اللہ کو رب مان لیا تو بخشش ہو جانی چاہیے. تیسرے سوال پر ما کنت تقول بحق ھذا الرجل پر بخشش کیوں؟ تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ اللہ کو رب یہودی بھی بہت سارے مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بھی کچھ مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے رب مانتے ہیں. تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین چھٹ گئے. پہلے سوال سے مشرکین چھٹ گئے. بہت ممکن ہے کہ اگر کسی نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے. چھٹے کون؟ مشرکین. تو جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ پہلی سوال میں فیل ہو گئے. لیکن اگر کوئی پہلے سوال میں کامیاب بھی ہو گیا، کہا میرا رب اللہ ہے، یہودی تھا کہا میرا رب اللہ ہے، نصرانی تھا میرا رب اللہ ہے، اور بھی کوئی مذہب کا تھا میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے کوئی بد مذہب وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے. تو اب دوسرا سوال، ما دینوں کا، رب تو اللہ ہے لیکن تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. اب اللہ رب ہے، دین اسلام ہے، بخشش ہونی چاہیے. تب تیسرا سوال آ گیا مسلک کا. تیسرا سوال اب قبر مسلک کا آ گیا. ما کنت تقول بحق، تو مسلمان تو ہے، اسلام تیرا دین ہے، تیرا مذہب اسلام ہے، لیکن ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا بشر. اس لیے کہ اور بھی مسلمان کہلانے والے اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، گاؤں کا چودھری کہتے ہیں، بڑا بھیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ مارا ہے نا. کہا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہوگا ادھر گہرا گہرا تو ہاں لا ادری کہے گا، کیونکہ پہچان ہی نہیں سکے گا، کیونکہ لوگوں سے مناظرے کی چیلنج کرتا تھا، کڑائے سلام پڑھنا ثابت کرو. اذان سے پہلے کہیں، اذان کے بعد کہیں، نماز سے پہلے کہیں، نماز کے بعد کہیں، یہ سب کرتا رہا زندگی بھر. وہ پہچان ہی نہیں پائے گا. پہچانے گا کون؟ پہچانے گا کون؟ جو لیٹتا تھا تو یا مصطفیٰ کہتے، بیٹھتا تھا تو یا رسول اللہ کہتے. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو دیکھو پہلے سوال میں مشرکین چھٹ گئے، دوسرے سوال میں یہود و عیسائی چھٹ گئے، تیسرے سوال میں سارے غیر سنی چھٹ گئے. اور سنی دیکھے گا تو کہے گا اللہ اکبر، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے بعد. مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہی تو ہے جس کی کالی کالی زلفوں کے تذکرے کرتا تھا، یہی تو ہے جس کی محبت میں سب کو چھوڑ رکھا تھا، یہی تو ہے جن کی تصور میں جیتا تھا اور مرتا تھا، یہی تو ہے جن کے شہر میں بار بار جانے کی دعا کرتا تھا. ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول، میرے جان، میرے ایمان کی جان ہے. بلکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نا، کہ کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے یار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے. اور میرے امام نے تو کمال ہی کیا. کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں، اس پہ بات ختم کر دو. حضور قبر میں، حضور قبر میں، حضور قبر میں آئیں گے.
یہ جو کوئی کہتے ہیں تصویر دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، ہم شبیہ اور تصویر دکھانے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ما کنت تقول بحق حاضر رجل، رجل کہتے ہیں انسان کو، اگر تصویر دکھائی جاتی تو کہتے ہیں نہیں یہ جس کی تصویر ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضور قبر میں آئیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے کیا کہا پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سرنگ کھود دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں آئیں گے، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے، حضور کی شان ہے آئیں گے۔ اب اس سے حضور کی شان پتہ چلتی ہے کہ ایک حضور، ایک حضور 11:15 پر برطانیہ میں بھی قبر میں سوال ہو رہا ہے، ما کنت تقول بحق حاضر رجل، لندن میں بھی سوال ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی سوال ہو رہا ہے، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ، ایک حضور کہاں کہاں جائیں گے؟ اب پھر لوگوں کی آستانے چڑھ گئی، یہ تم سنیوں کا صحیح نہیں ہے، تم لوگ گلو کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بتا حضور بڑے اور طاقتور ہے کہ منکر نکیر بڑے اور طاقتور ہے؟ دونوں میں بڑا کون ہے؟ ارے یہ منکر نکیر تو فرشتہ ہے، اس کا سید بھی ان کے تلووں کو چھومتا ہے۔ منکر نکیر کا سید بھی تو جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے، یہ فرشتے ہو کر ملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ جس کے تلوے کو چھومتے ہیں وہ آمینہ کا لال میرا آقا و مولا ہے۔ تو بتاؤ قبر میں سوال کرنے والے 10 20 25 ہزار فرشتے نہیں ہیں، یہ دو ہی ہے۔ ارے جب ان دو کو قدرت نے اتنی طاقت دے دی کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی ساتھ میں کہتے ما کنت تقول، تو جو پوچھنے کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی جگہ جا سکتے ہیں وہ بتانے کے لیے اتنے وقت میں نہیں جا سکتے۔ موت کی ساری تکلیف گوارا ہے، لیکن خوشی اسی بات پر ہے، انتظار اسی کا ہے کہ یار کا دیدار ہونا ہے، سرکار کا دیدار ہونا ہے۔ یہ تو ایک حدیث پڑھ دی، اب دوسری پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال و جواب قبر میں ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سوال و جواب، تو منکر نکیر بھی ہے، سرکار کا جلوہ بھی ہے، اور قبر میں شیطان بھی آ جاتا ہے۔ ایک قبر ہے، دکھنے میں تو ہے کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، لیکن منکر نکیر 2، شیطان 3، جلوہ یار۔ اسی لیے کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو حضور نے کہا مانو۔ اب جب کہا جاتا ہے نا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے، وہاں شیطان کیا کرتا ہے؟ خلل ڈالتا ہے کہ اب جیتے جی تو کس کو ناکام نہیں کیا، اب ناکام کر لوں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں شیطان کتنے ہیں؟ ڈرو مت، بولو کتنے شیطان؟ ایک ہی ہے نا۔ اب من رب کا سوال برطانیہ میں ہو رہا ہے 11:15 پہ، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے، ناسک میں بھی ہو رہا ہے، اور ہر قبر میں وہ آ رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو میرے اللہ کی شان ہے یار، جس کو مردود کیا، جس کو مردود کیا اس کو اتنی طاقت دے دی کہ ایک ہی وقت میں اتنی جگہ موجود ہے۔ جس کو محبوب بنایا اس کو کتنی طاقت دی ہوگی، ان کو کتنی، مردود کو اتنی دیتا ہے تو محبوب کو کتنی دی ہوگی۔ یہ چھوٹی بات ہے حضور کے لیے۔ اب یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ نبی حاضر و ناظر ہے۔ ہرے نادان، جب شیطان جہاں چاہتا ہے حاضر ہو جاتا ہے، جب شیطان جہاں چاہتا ہے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بولو ایک مرد اور ایک عورت اس وقت کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے؟ بھئی ہے نا، حدیث تو ہے نا۔ اب وہاں تیسرا شیطان ہے، تو جب شیطان اتنی جگہ کود فان مچا رہا ہے تو وہ معراج کا دولہا
قصر دنا تک کس کی رسائی. لوگوں نے نبی کو ایسا مانا نہیں جیسے ماننے کا حق تھا. لوگوں نے نبی کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کی. دراصل یہ انگریزوں کی سازش ہے. تو انشاءاللہ ہماری قبر میں حضور آئیں گے اور ہم کہیں گے ہوا محمد الرسول. پھر ہر ایک کے عشق کی اوپر بات ہے کہ کون کیا کرے گا, کس کی کیفیت کیا ہوگی. بلکہ امام اہل سنت تو کہتے ہیں کہ میں تو دیکھ کر کھڑا ہی ہو جاؤں گا, میں تو دیکھ کر کھڑا ہی ہو جاؤں گا. اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہے. اور پھر جو ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائی جائے گی, اس سے پہلے تمہاری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھ اگر تو صحیح جواب نہیں دیتا نا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا, اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ نہیں, رب تیرا ٹھکانہ جنت کی کھڑکی کھول کے جنت کا باغوں میں سے. لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے, کچھ بھی سمجھ رہے ہوں گے, اور آپ مست جنت کے مزے قبر میں لے رہے ہوں گے. اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے, اب آخری بات سن لیں, دنیا کتنی بڑی ہے, دنیا کتنی بڑی ہے. کبھی تصور کیا؟ مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین, یہ ہماری مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے. دنیا کے سامنے ماں کے پیٹ کی جو حیثیت ہے وہی قبر کے سامنے, مومن کی قبر کے سامنے دنیا کی حیثیت ہے. اتنی کشادہ ہوگی ہماری قبر انشاءاللہ. تو اس لیے موت سے ڈرو مت. ڈرو گے تو بھی مرو گے, نہیں ڈرو گے تو بھی ڈرو مت. موت کی تیاری کر, مرنا ہے یہ بات پکی ہے, اس میں کوئی شک. فجر میں اٹھو, سچ بولو, نیک بنو, غسل جنابت فوراً کرو, جلدی کرو, باوضو رہو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, نیکیوں پہ عمل کرو, تلاوت قرآن کرو, اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے کہو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے.